نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قذف ہوگا یعنی زمین کا دھس جانا، قذف ہوگا یعنی پتھروں کی بارش ہوگی، اور اسی طرح مسخ یعنی صورتوں کا بگڑ جانا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، آلات موسیقی گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2212 میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آلات موسیقی حرام، شراب پینی حرام، ناچنے والیوں کا ناچنا یہ حرام ہے، اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس میں جو عذاب بتائے گئے وہ یہ کہ چہروں کا بگڑ جانا، زمین کا دھس جانا اور پتھروں کی بارش۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا، ابو مالک عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں ریشم، شراب، آلات موسیقی گانا بجانا عام ہو جائے گا، اور اسی طرح ایک قوم جو پہاڑ کے دامن میں بسے گی، یعنی وہ امیر لوگ ہوں گے جو بلندی پر اپنے گھر بنائیں گے، اور شام کو ان کے جانور جو ہے وہ چر کر واپس آئیں گے، یعنی ان کو کام کاج کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ایک حاجت مند ان کے سامنے اپنی حاجت رکھے گا، وہ کہیں گے کہ کل آنا، تو اللہ پاک رات کو پہاڑ ان پر گرا دے گا، اور باقیوں کی شکلیں ان کو قیامت تک یعنی بندر اور خنزیر جو بنا دے گا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 5590 میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جس میں آلات موسیقی کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، ریشم اور شراب کو حرام قرار دیا، اور اس میں جو عذاب جو بتایا گیا وہ یہ کہ پہاڑ کا گرا دینا، اور اسی طرح بندر اور خنزیر میں شکلوں کا جو بدل جانا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا، حضرت نافع رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ نے گانے کی آواز سنی، تو آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں اور راستے سے ذرا دور ہوئے، تو پھر مجھ سے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ ابھی آواز نہیں آ رہی، تو آپ نے انگلیاں ہٹائیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز آئی، تو آپ نے بھی ویسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 4725 میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بھی صحابہ کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آلات موسیقی حرام ہیں، گانا بجانا جو حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے رونے سے منع نہیں کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو احمق فاجر آوازوں سے منع کیا ہے، ایک یہ کہ مصیبت کے وقت اونچی آواز میں چلا کر رونا، گریباں پھاڑنا، چہرہ زخمی کرنا، اور رنت شیطان، اور شیطان کا نغمہ، شیطان کی آواز، اس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1005 میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور اس میں شیطان کے نغمے سے مراد گانا بجانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اور اسی طرح گریباں پھاڑنا، اس طرح چہرہ زخمی کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اونچی آواز میں چلا کر رونا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ حدیث بھی جو صحیح ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بکسر المزامیر، مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ کنز العمال میں اس کو روایت کیا گیا۔
تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ آلات موسیقی جو حرام ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی جو کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ وہ اللہ کے رستے سے گمراہ کریں بغیر کسی علم کے۔ اولئک وَيَتَّخِذَهَا حُزُبًا، اور اس کو وہ مذاق لیتے ہیں۔ اور اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو لہو الحدیث کا جو لفظ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو جن لوگوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی آپ کا قرآن چھپ چھپ کر سنتے تھے، تو کفار مکہ کو اس سے خطرہ محسوس ہوا۔ اور نضر بن حارث جو تھا، جو دوسرے ممالک میں تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، وہ وہاں سے ایران کے بادشاہ اور اسی طرح دوسرے قصے جو ہیں ان کے خرید کر لے کر آیا، کتابیں خرید کر لے کر آیا، اور گانے والی کنیز جو ہے وہ بھی خرید کر لے آیا۔ اور اس نے لوگوں سے کہا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں بادشاہوں کے قصے اور اسی طرح گانا تمہیں سناؤں گا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی توجہ دین سے ہٹ جائے اور لوگ گمراہ ہو جائیں۔ تو اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے، اور اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ گانا جو حرام ہے، آلات موسیقی حرام ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو گانے کو حلال جائز قرار دیتے ہیں، اس کے لیے وہ کون سی حدیث پیش کرتے ہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ دو انصاری لڑکیاں نابالغ، اور حدیث میں آیا کہ وہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھیں، وہ جنگ بعاث کا قصہ یعنی جنگ کا قصہ جسے نظم کے انداز میں انصار نے ترتیب دیا تھا، اس کو وہ ترنم کے ساتھ گا رہی تھیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطان کا نغمہ، شیطان کا گانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی انہیں گانے دو، یہ عید کا دن ہے۔ اب یہ جو حدیث جو ہے جو مسلم شریف میں جس کو روایت کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ اس حدیث میں یہ واضح الفاظ ہیں کہ وہ گانے والیاں کوئی پیشہ ور نہیں تھیں۔ دوسری اس حدیث میں جو بات ہے وہ یہ کہ وہ تو جنگ بعاث کا قصہ تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ ایسے اگر اشعار ہوں، اچھے اشعار ہوں، تو وہ تو ترنم کے ساتھ گانا جو ہے وہ پڑھنا جائز ہے، جیسے نعت سر کے ساتھ پڑھنا، تلاوت جو ہے وہ سر کے ساتھ کرنا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے کہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے بھئی اس طرح کا ناچ گانا جو مختلف شادی بیاہ میں، یا یہ کہ جس طرح عورتیں جو برہنہ ناچ گانا کرتی ہیں، وہ کہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے؟ یہاں سے تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ اس حدیث کو اس طرح پیش کرتے ہیں اور گانے کو جائز قرار دیتے ہیں، انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے بھی یہاں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ان حدیثوں کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے جو میں نے بیان کی، اور تمام حدیثیں جو صحیح ہیں کہ جن پر عذاب کی وعید جو ہے وہ بیان کی گئی، کہ جس میں صورتوں کا بگڑ جانا، اور اسی طرح قرب قیامت زمین کا دھسنا اور پتھروں کی بارش، اور بندر اور خنزیر میں شکلوں کا جو تبدیل ہو جانا، اور پہاڑ کا گرا دینا، یہ تمام حدیثیں جو ہے یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ یہ جو آلات موسیقی یا یہ کہ گانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بات پتہ چلی۔ تو کوئی بھی اس طرح کا ناجائز کام ہو، اس طرح مثال کے طور پر کوئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے کہ جس میں گانا ہو، یا یہ کہ ایسی ویڈیو کہ جس کے ساتھ میوزک یا یہ کہ گانا ہو، تو جب تک وہ لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے تو جس طرح گناہ ان لوگوں کا ہوگا
جتنا گناہ ان لوگوں کو ہوگا اتنا گناہ اس شخص کو بھی ہوگا جس نے یہ ویڈیو شیئر کی، جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کل نظر جو آئیں بازار میں چند بیبیاں، اکبر تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، بولیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کی صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔